بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آج 6 نومبر 2022 اور سعودی کیلنڈر کے مطابق 11 ربیع الاخر 1444 اور دن ہے اتوار۔ آج کی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صابر نور، اور سعودی اردو نیوز میں پہلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران رہائش کام اور سرحدی حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی پر مملکت کے مختلف علاقوں سے تفتیشی ٹیموں نے 16,000 سے زائد غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت داخلہ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ تفتیشی کارروائیاں 27 ستمبر سے 2 نومبر 2022 تک جاری رہی ہیں، جس میں 16,583 غیر قانونی تارکین کو حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 10,000 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے تھے، جبکہ 4,000 غیر ملکیوں کو سرحدی حدود کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 2,000 تارکین کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا ہے۔ 321 افراد کو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جن میں سے 43% یمنی، 51% ایتھوپین اور 6% مختلف ممالک کے شہری تھے۔ علاوہ ازیں 70 افراد کو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 23 افراد کو غیر قانونی تارکین کو پناہ، روزگار اور نقل و حمل کی سہولت دینے کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 54,000 غیر قانونی تارکین کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان میں سے 50,000 مرد اور 3,000 عورتیں شامل ہیں۔ سعودی عرب میں ادارہ امن العام کی جانب سے ریاض میں سیکورٹی اہلکاروں کی فوری منتقلی کے لیے ریپڈ فورس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ادارہ امن العام نے شہر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے اور فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچنے کے لیے خصوصی یونٹ تشکیل دیے ہیں۔ خصوصی ٹاسک فورس کو موٹر سائیکل سوار یونٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ادارہ امن العام کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل محمد عبداللہ البسامی نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز کی خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار دستوں کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل محمد عبداللہ البسامی نے مزید کہا ہے کہ ان دستوں کو جملہ وسائل سے لیس موٹر سائیکلیں فراہم کی گئی ہیں تاکہ شہر میں ٹریفک جام ہونے کی صورت میں جائے وقوع پر فوری طور پر پہنچ سکیں۔ واضح رہے کہ ریاض ریجن کے لیے ہنگامی امداد کے لیے سیکورٹی اہلکاروں سے مدد طلب کرنے کے لیے 911 ٹول فری نمبر مخصوص ہے، جہاں موجود اہلکار ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہفتے کو مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جو کہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری موسمیاتی چارٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میں 36، جدہ اور جیزان میں 35، الکنفیدہ میں 34، مدینہ منورہ میں 33، بیشا، یمبو اور شرورہ میں 32، جبکہ اعلیٰ اور وادی دواسر میں درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ قومی مرکز کے مطابق دمام، الوجہ اور الحصہ میں درجہ حرارت 30 ڈگری، جبکہ خرج میں 29، ریاض، حائل اور مجمع و طائف میں 28 ڈگری، تبوک، سکاکا اور حفر الباطن میں 27 ڈگری، ارر میں 26، جبکہ ابہا، الباہ اور کریات میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ جوزات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے پوچھا ہے کہ بیرون مملکت پیدا ہونے والے بچے کو اپنے ہمراہ لا سکتے ہیں؟ کیا نامولود کو مملکت پہنچنے پر ایئرپورٹ پر ہی ویزا جاری کر دیا جائے گا؟ سوال کے جواب میں جوزات کا کہنا تھا کہ نامولود کا اپنے ملک سے پاسپورٹ بنوایا جائے، جس کے بعد سعودی سفارت خانے سے رجوع کر کے اس کا اندراج کرایا جائے تاکہ ویزا جاری کرایا جا سکے۔ واضح رہے کہ ایسے افراد جن کے یہاں بچوں کی ولادت بیرون مملکت ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ نامولود کا پاسپورٹ تیار کرائیں اور اپنے ملک میں سعودی سفارت خانے یا قونصلیٹ سے رجوع کریں، جہاں نامولود کے برتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق ویزا جاری کیا جائے گا۔ مملکت پہنچنے کے بعد نامولود کا اقامہ کارڈ جاری کرانا ہوتا ہے، جس کے لیے محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن یعنی جوزات سے رجوع کریں۔ ان کے قوانین کے مطابق وقت حاصل کر لیا جائے۔ جوزات سے اپائنٹمنٹ ابشر پورٹل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حاصل کی گئے وقت پر جوزات کے مقررہ دفتر جائیں، جہاں نامولود کی تصاویر اور پاسپورٹ اصل اور فوٹو کاپی کے ساتھ جمع کرائیں۔ جوزات کے دفتر جانے سے پہلے ضروری ہے کہ اقامہ فیس کے علاوہ اہل خانہ پر عائد ماہانہ فیس ادا کی جائے۔ واضح رہے کہ اس سال فی فرد
400 ریال ماہانہ کے حساب سے فیس وصول کی جا رہی ہے، جو کہ ایک برس کے لیے 4800 ریال ہے۔ فیس ادا کرنے کے بعد جوازات سے نامولود کا اقامہ جاری کرایا جا سکتا ہے۔